بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس آڈیو میں ہم کتاب جواہر البحار کو آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ عقل مصطفیٰ۔ قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ علیہ کے علمی و تحقیقی جواہرات سے مزید جواہر ریزے پیش خدمت ہیں۔ انہوں نے فرمایا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق محمودہ اور عادات جمیلہ تو شمار سے باہر ہیں، لیکن ہم ان کے اصول کا ذکر کریں گے اور اشارے تمام اوصاف کی جانب کر دیے جائیں گے۔ یہ التزام رہے گا کہ آپ کی صفات کو میزان تحقیق پر تول کر پیش کریں انشاءاللہ تعالی۔ معلوم ہونا چاہیے کہ جملہ اوصاف کے فروغ کی اصل ان کا سرچشمہ اور اس سارے دائرے کا مرکزی نقطہ عمل ہے۔ اسی سے علم و معرفت کے چشمے پھوٹتے ہیں، اسی سے روشن خیالی، ذہن کی تیزی، رائے کی درستی اور گمان کی صداقت حاصل ہوتی ہے۔ اسی کے باعث مستقبل پر نظر رکھنے، اصلاح نفس کے طریقے، شہوت سے مجاہدہ، حسن سیاست و حسن تدبیر، فضائل کی تحصیل اور زائل سے اجتناب کی خوبیاں متفرع ہوتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بالحاظ علم کے ایسے منصب پر فائز تھے جہاں تک آپ کے سوا کسی بشر کی رسائی نہیں ہوئی۔ عقل مصطفیٰ کی جلالت و عظمت ہر اس شخص پر بخوبی واضح ہے جس نے آپ کے احوال و اخلاق کا بنظر غیر مطالعہ کیا ہو، نیز جامع کلمات، شمائل حسنہ، عادات مبارکہ اور ارشادات کی حکمتوں کو چشم بصیرت سے دیکھا ہے۔ آپ کی علمی جلالت کا اندازہ کرنے کی خاطر توریت و انجیل وغیرہ آسمانی کتابوں کے مندرجات، حکمہ کی حکمتیں، گزشتہ امتوں کے حالات و واقعات، ضرب الامثال، لوگوں کی سیاسیات، شرعی احکام، پسندیدہ آداب، اچھے اطوار جو مختلف علوم و فنون کی طرف رہنمائی کرتے ہیں اور جنہیں علماء کرام سند ٹھہراتے اور آپ کے اشاروں کو عبارت کی طرح حجت قرار دیتے ہیں، اور طب، ریاضی، وراثت و میراث اور انساب وغیرہ ایسے علوم و فنون ہیں جن میں آپ کے بے شمار معجزات ہیں، حالانکہ آپ نے کسی سے علم حاصل نہیں کیا اور نہ گزشتہ امم کی کتابوں ہی کا مطالعہ کیا تھا اور نہ ان کے علماء سے مجالس رہی، کیونکہ آپ تو امی نبی تھے۔ مذکورہ علوم و فنون کے بارے میں آپ نے کسی سے کچھ بھی حاصل نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے سینے کو کھول دیا تھا اور آپ کے مقصد کو ظاہر فرما دیا اور آپ کو خود تعلیم دی جو آپ کے حالات کا مطالعہ کرنے سے پہلی نظر ہی میں ماننا پڑ جاتا ہے اور آپ کی نبوت کا قطعی ثبوت نظر آنے لگتا ہے۔ ہم ایسے جملہ واقعات و قضایا کو کیسے بالتفصیل بیان کریں جبکہ عقل انسانی ان کی متحمل نہیں ہو سکتی اور نہ کوئی ان کا احاطہ کر سکتا ہے۔ علوم و معارف مصطفیٰ کی وسعت بھی آپ کی عقل ہی کے مطابق ہے، جیسا کہ مرقوم ہے۔ وہ تمام علوم جن پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو مطلع فرمایا، یعنی جو ہوا اور جو کچھ ہوگا، نیز اپنی قدرت کے عجائبات اور اپنی عظیم بادشاہی کا علم، جیسے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اے محبوب ہم نے تم کو سکھا دیا وہ سب کچھ جو تم نہ جانتے تھے اور تم پر اللہ کا فضل عظیم ہے۔ آپ کے فضل و کمال کا اندازہ کرنے میں عقل حیران اور آپ کی توصیف کے میدان میں زبانیں گونگی ہیں۔ یہ چیزیں نہ ان کا احاطہ کر سکتی ہیں اور نہ وہاں تک پہنچ سکتی ہیں۔ حلم، عفو، صبر۔ حلم اور قدرت کے باوجود درگزر کرنے، نیز تکالیف پر صبر کرنے کی باری تعالیٰ شانہ نے آپ کو تعلیم دی، جیسا کہ فرمان الہی ہے، خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین۔ اے محبوب معاف کرنا اختیار کرو اور بھلائی کا حکم دو اور جاہلوں سے منہ پھیر لو۔ روایت ہے کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ اس کی تعویل کیا ہے۔ انہوں نے کہا میں اللہ تعالیٰ سے دریافت کر کے عرض کروں گا، اور چلے گئے۔ دوبارہ حاضر ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم،
ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ جو تم سے تعلقات منقطع کرنا چاہے اسے ملاؤ، جو محروم رکھے اسے بھی عطا فرماؤ، اور جو ظلم کرے اسے بھی معاف کر دو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ عام حکم بھی دیا، وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، اور جو افتاد تجھ پر پڑے اس پر صبر کر۔ نیز یوں بھی ارشاد باری تعالیٰ شانہ ہے، فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ، تو تم صبر کرو جیسا ہمت والے رسولوں نے صبر کیا۔ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، اور چاہیے کہ معاف کر دیں اور چاہیے کہ درگزر کریں۔ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، اور بے شک جس نے صبر کیا اور بخش دیا تو یہ ضرور ہمت کے کام ہیں۔ سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حلم جیسا کہ منقول ہے وہ روز روشن کی طرح عیاں ہے۔ کون سا حلیم اور بردبار ہوگا جس سے ایسے مواقع پر لغزش سرزد نہ ہوئی ہو یا کوئی نامناسب بات کبھی اس کے منہ سے نہ نکلی ہو۔ آپ پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے، جہلا نے زیادتی کرنے اور ایذا رسانی میں کوئی دقیقہ فروگزاشت نہ کیا، لیکن آپ نے صبر اور بردباری کے دامن کو ایک لمحہ کے لیے بھی نہ چھوڑا، بلکہ خندہ پیشانی سے سب کچھ برداشت کرتے رہے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب بھی دو کاموں میں سے ایک کو اختیار کرنے کا حکم ملا تو آپ نے ان میں سے آسان ہی کو پسند فرمایا، جبکہ اس کے کرنے میں کوئی شرعی قباحت نہ ہو۔ اگر شرعی قباحت ہوتی تو دوسروں کی نسبت آپ اس سے زیادہ دور رہتے تھے۔ اس مجسمہ رحمت نے اپنی ذات کا کبھی انتقام نہ لیا، ہاں جب کوئی باری تعالیٰ شانہ کی متعین کردہ حدود کو پامال کرنے کی کوشش کرتا تو اس پر حد ضرور قائم فرماتے تھے۔ روایت ہے کہ جب غزوہ احد کے روز رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے والے دندان مبارک کسی کا تیر لگنے سے شہید ہوئے اور چہرہ زخمی ہو گیا تو صحابہ کرام کو اس حادثے کا سخت صدمہ ہوا اور وہ بارگاہ رسالت میں عرض گزار ہوئے کہ کفار کی تباہی اور بربادی کے لیے دعا فرما دیجئے۔ اس سراپا رافت و جان رحمت نے فرمایا کہ مجھے لعنت بھیجنے کے لیے مبعوث نہیں فرمایا گیا ہے، بلکہ میں راہ ہدایت کی جانب بلانے والا اور رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ یہ فرما کر بارگاہ رب العزت میں عرض گزار ہوئے، اے اللہ میری قوم کو راہ ہدایت دکھا دے، کیونکہ یہ لوگ مجھے جانتے پہچانتے نہیں ہیں۔ قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس موقع پر آپ نے جس عظیم الشان فضل، غایت درجہ احسان، کریم النفسی اور انتہائی صبر و تحمل کا مظاہرہ فرمایا وہ سب کے لیے دعوت غور و فکر ہے۔ ملاحظہ تو فرمائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے جانثاروں کے جواب میں سکوت پر بھی اکتفا نہ فرمایا، بلکہ زبان مبارک سے معافی کا اعلان فرما دیا۔ مزید برآں یہ شفقت و رحمت فرمائی کہ بارگاہ رب العزت میں ان کی بخشش اور ہدایت کے لیے دست دعا دراز فرمائے۔ ساتھ ہی اس شفقت و مہربانی کا سبب بھی بارگاہ خداوندی میں قومی کے لفظ سے بیان کر دیا اور فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ کے ذریعے ان کی جانب سے عذر بھی پیش کر دیا۔ جب ایک آدمی نے تقسیم غنائم کے وقت آپ پر اعتراض کیا کہ عدل کیجئے، آپ کی تقسیم اللہ کی رضا کے مطابق نہیں ہے، اس کا جواب آپ نے ایسے الفاظ میں دیا جن سے اس کی جہالت بھی واضح ہو جائے اور نصیحت بھی فرما دی۔ چنانچہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ تجھ پر افسوس ہے، اگر میں بھی عدل نہیں کرتا تو اور کون ہے جو عدل و انصاف کرے گا؟ اگر میں انصاف سے کام نہ لوں تو خسارے میں رہ جاؤں گا۔ بعض صحابہ کرام نے اسے قتل کرنا چاہا تو رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں ایسا کرنے سے منع فرما دیا۔ ایک غزوہ میں آپ کسی درخت کے نیچے بوقت دوپہر قیلولہ فرما رہے تھے کہ اچانک غورث بن حارث ارادہ قتل سے آپ کے پاس آ پہنچا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم بھی ادھر ادھر قیلولہ فرما رہے تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیدار ہوئے تو دیکھا کہ ایک آدمی ہاتھ میں ننگی تلوار لیے کھڑا ہے۔ غورث نے کہا کہ میرے وار سے تمہیں کون بچائے گا؟ آپ نے بڑے اطمینان سے جواب دیا کہ اللہ۔ اتنا سنتے ہی اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہ تلوار اٹھا لی اور فرمایا، بتا اب تجھے کون بچائے گا؟
وہ عرض گزار ہوا کہ بہتر قابو پانے والا ہی ثابت کیجیے، یعنی چھوڑ دیجیے۔ تو آپ نے درگزر کرتے ہوئے اسے جانے کی اجازت دے دی۔ جب وہ اپنی قوم کے پاس پہنچا تو کہنے لگا کہ میں بہترین انسان کے پاس سے تمہاری طرف آیا ہوں۔ آپ کے عفو و درگزر کے بارے میں یہ واقعہ کتنا عظیم الشان ہے کہ ایک یہودی عورت نے بکری کے گوشت میں زہر ملا کر آپ کو کھلایا۔ یہ بھی ایک صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ اس عورت نے اپنے ارتکاب جرم کا اقرار بھی کر لیا تھا، اس کے باوجود آپ نے اسے معاف فرما دیا۔ اسی طرح بعید بن عاصم نے آپ پر جادو کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے آپ کو اس واقعے کی ساری تفصیلات سے مطلع کر دیا۔ اس کے باوجود آپ نے اس پر عتاب نہ فرمایا اور نہ کوئی انتقامی سلوک ہی کیا۔ ایسے ہی منافقین کے سرگروہ عبداللہ بن ابی بن سلول اور اس کے ساتھیوں نے جو ناروا حرکتیں آپ کے حق میں صادر ہوئیں ان پر مواخذہ نہ فرمایا، بلکہ جس شخص نے بعض منافقین کے قتل کا ارادہ کیا تھا اسے یہ کہتے ہوئے منع فرمایا کہ ایسا کرنے سے دشمنوں کو یوں طعنہ زنی کا موقع مل جائے گا کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو بھی قتل کر دیتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ میں بارگاہ رسالت میں حاضر تھا اور آپ کے اوپر ایک موٹی چادر تھی۔ کوئی اعرابی آیا اور اس نے آپ کی چادر کو پکڑ کر اس زور سے کھینچا کہ رگڑ سے آپ کی گردن مبارک سرخ ہو گئی۔ اس کے بعد اعرابی کہنے لگا کہ آپ کے پاس جو اللہ کا دیا ہوا مال ہے مجھے اس میں سے 2 اونٹ عنایت فرمائیے، اور یہ اونٹ مجھے آپ اپنے مال سے یا اپنے باپ کے مال سے تو نہیں دیں گے۔ اس پر آپ خاموش رہے اور تھوڑی دیر بعد فرمایا کہ مال تو واقعی اللہ تعالیٰ کا ہے اور میں تو اس کا بندہ ہوں، لیکن اے اعرابی تو نے جو سلوک میرے ساتھ کیا ہے اس کا تجھ سے بدلہ لیا جائے گا۔ اعرابی نے عرض کیا کہ ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ وجہ پوچھی کہ بدلہ کیوں نہ لیا جائے گا؟ تو اعرابی نے وضاحت کی کہ آپ برائی کے جواب میں کسی سے برا سلوک کرتے ہی نہیں۔ اتنا سن کر ہادی برحق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے حکم صادر فرمایا کہ اسے ایک اونٹ پر جو اور دوسرے پر کھجوریں لاد کر دے دیجیے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کسی زیادتی کا انتقام لیتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا جب تک کہ اللہ تعالیٰ کے محارم کا احترام ہوتا ہو۔ آپ نے جہاد فی سبیل اللہ کے علاوہ اور کسی وقت کسی شخص کو اپنے ہاتھوں نہیں مارا، اور نہ میں نے یہ دیکھا کہ کسی خادم یا عورت کو مارا ہو۔ آپ کی بارگاہ میں ایک شخص کو گرفتار کر کے لایا گیا اور بتایا کہ یہ آپ کو قتل کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ اس کے تھرتھرانے پر آپ نے فرمایا گھبراؤ مت، اگر تم ایسا ہی ارادہ رکھتے ہو تو مجھے ہرگز قتل نہ کر سکو گے۔ زید بن ثانہ مسلمان ہونے سے پہلے بارگاہ مصطفی میں حاضر ہوا اور قرض کا مطالبہ کرنے لگا۔ اس کے ساتھ ہی آپ کے کندھے سے کپڑا پکڑ کر زور سے کھینچنے اور سخت کلامی کرنے لگا۔ اس نے کہا اے بنی عبد المطلب، تم قرض ادا کرنے میں بہت سست ہو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے ڈانٹا اور سخت الفاظ میں جواب دینا شروع کیا تو اس مسلم کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تبسم ریز لہجے میں فرمایا اے عمر، اس انتقامی گفتگو کی نسبت ہمیں نصیحت کی زیادہ ضرورت تھی۔ آپ مجھ سے جلدی قرض ادا کرنے کے لیے کہتے اور اسے یہ نصیحت کرتے کہ قرض کا مطالبہ اچھے طریقے سے کرنا چاہیے۔ اس کے بعد آپ نے زید بن ثانہ سے کہا کہ ادائیگی کی مقررہ میعاد میں تو ابھی 3 دن باقی ہیں۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ اس کا قرض ادا کر دیجیے اور اسے خوفزدہ کرنے کے عوض 20 صاع زیادہ دیجیے۔ یہی واقعہ زید بن ثانہ کے مسلمان ہونے کا سبب بنا۔ وہ کہا کرتے تھے کہ میں نے نبوت کی تمام نشانیاں نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں دیکھیں اور پہچان لی تھی۔ صرف 2 امور باقی رہ گئے تھے جن کی مجھے خبر نہ تھی۔ ایک یہ کہ آپ کے حوصلے اور بردباری کو جہل پر سبقت ہے، دوسرے یہ کہ آپ کے ساتھ جاہلانہ سلوک کرنا آپ کے صبر و تحمل کو زیادہ ہی کرنا ہے۔ جب میں نے اس طرح امتحان لیا تو آپ کو ویسا ہی پایا جیسے کہ مجھے خبر دی گئی تھی۔ سرور کونہ مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حلم، صبر اور عفو کا بیان طاقت سے باہر ہے۔ صحاح اور دیگر کتب احادیث سے بطریق تواتر ثابت ہونے کے باعث یہ امر یقین کا درجہ رکھتا ہے کہ زمانہ جاہلیت میں قریش نے
آپ کو اذیت پہنچانے میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی تھی، لیکن آپ نے ان حوصلہ شکن تکالیف کے مقابلے میں صبر ہی سے کام لیا تھا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے مقابلے میں آپ کو فتح و ظفر سے نوازا اور وہ آپ کے زیر فرمان آ گئے، حالانکہ وہ اپنی قوت و شوکت اور چہل پہل کی بربادی کا تصور بھی نہیں کرتے تھے۔ کامیاب ہونے پر آپ نے بانیان ظلم و ستم کے ساتھ عفو و درگزر ہی سے کام لیا اور انہیں مخاطب کیا کہ آیا تم بتا سکتے ہو کہ میں تمہارے ساتھ اب کیسا سلوک کروں گا؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہمیں آپ سے بھلائی کی امید ہے، کیونکہ آپ ایک شریف بھائی اور شرفاء کی اولاد سے ہیں۔ آپ نے فرمایا جاؤ، میں نے تم سب کو آزاد کیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تنعیم سے 80 آدمی آئے تاکہ صبح کی نماز کے وقت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو شہید کر دیں۔ وہ سارے گرفتار کر کے بارگاہ رسالت میں پیش کر دیے گئے تو آپ نے سب کو چھوڑ دیا۔ اس موقع پر باری تعالیٰ شانہ نے یہ آیہ کریمہ نازل فرمائی، هُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ، وہی اللہ ہے جس نے ان کے ہاتھ تم سے روک دیے۔ وہ ابو سفیان جو بارہا لشکر جرار لے کر آپ پر حملہ آور ہوتا رہا، آپ کے محترم چچا امیر حمزہ اور کتنے ہی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو شہید کیا۔ شہادت کے بعد بعض حضرات کے حلیے تک بگاڑ دیے، لیکن جب فتح مکہ کے وقت اسے بارگاہ رسالت میں پیش کیا گیا تو آپ نے معاف فرما دیا اور اس کے ساتھ بڑی نرمی سے شفقت آمیز گفتگو کی اور اسے مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اے ابو سفیان، کیا تجھ پر ابھی تک یہ واضح نہیں ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں ہے؟ ابو سفیان نے کہا، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ تو بہت بڑے حلیم و کریم اور صلہ رحمی کرنے والے ہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شاذ و نادر ہی کبھی غصے میں آتے تھے، اور جب ایسا اتفاق ہوتا تو جلد ہی راضی ہو جاتے تھے۔ جود و کرم۔ اخلاق کریمہ کے لحاظ سے دیکھا جائے تو آپ جیسا دوسرا نظر نہیں آتا۔ جس نے بھی آپ کو جانا اور پہچانا وہی آپ کا مداح خواں ہو کر رہ گیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جس چیز کا سوال کیا گیا آپ نے کبھی اس کا جواب نفی میں نہیں دیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ فخر دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمام انسانوں سے زیادہ سخی تھے۔ رمضان المبارک میں تو آپ بہت ہی خیرات کیا کرتے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جب بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے تو آپ کو چلنے والی ہوا سے زیادہ سخی دیکھتے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے آپ سے سوال کیا تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس اس وقت اتنی بکریاں تھیں جن سے 2 پہاڑوں کے درمیان کی جگہ بھری ہوئی تھی۔ آپ نے اسے وہ ساری بکریاں عطا فرما دیں۔ جب وہ اپنے قبیلے میں پہنچا تو اہل قبیلہ سے کہنے لگا، بھائیو مسلمان ہو جاؤ، کیونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اتنی سخاوت کرتے ہیں کہ مال کے ختم ہو جانے کا ذرا سا اندیشہ بھی دل میں نہیں لاتے۔ کتنے ہی مواقع پر آپ نے 100 اونٹ تک عطا فرما دیے تھے۔ حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مرتبہ 100 اونٹ مرحمت فرمائے، اتنے ہی دوسری دفعہ اور اتنے ہی تیسری مرتبہ۔ اعلان نبوت سے پہلے بھی آپ کی سخاوت کا یہی عالم تھا۔ قبیلہ حوازن کو آپ نے ان کے 6000 جنگی قیدی واپس فرما دیے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا سونا مرحمت فرما دیا جسے وہ اٹھا بھی نہ سکے۔ آپ کے پاس ایک مرتبہ 9000 درہم لائے گئے تو آپ نے انہیں چٹائی پر رکھوا لیا اور تقسیم فرمانے لگے۔ جو بھی مانگنے والا آتا آپ اسے عنایت فرماتے جاتے اور آخر تک کسی سائل کو خالی ہاتھ نہ لوٹایا۔ تقسیم کے بعد ایک شخص نے آ کر سوال کیا تو آپ نے فرمایا کہ اب تو میرے پاس کچھ بھی نہیں بچا، تم ہمارے نام پر مطلوبہ چیزیں خرید لو، جب کسی جانب سے مال آئے گا تو ادائیگی ہم کر دیں گے۔ اس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں عرض گزار ہوئے کہ یا رسول اللہ، جس کام کی آپ میں طاقت نہ ہو وہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر لازم تو نہیں ٹھہرایا؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ مشورہ پسند نہ فرمایا۔ کوئی دوسرے صحابی جو گروہ انصار سے تعلق رکھتے تھے بارگاہ رسالت میں عرض گزار ہوئے کہ یا رسول اللہ، آپ راہ خدا میں سخاوت فرماتے رہیے اور یہ خطرہ بھی دل میں نہ لائیے کہ عرش کا مالک کبھی مال کی قلت سے آپ کو دوچار کر دے گا۔
صبر کون مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کی بات سن کر تبسم فرمایا اور بشاشت کے آثار آپ کے چہرہ انور سے ظاہر ہو رہے تھے۔ آپ نے اپنی زبان فیض ترجمان سے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہی حکم دیا ہے۔ اس حدیث کو ترمذی نے روایت کیا ہے۔ معوذ بن عفرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ذکر کیا کہ ایک مرتبہ انہوں نے ایک طباق تر کھجوریں اور کچھ چھوٹی چھوٹی ککڑیاں بارگاہ رسالت میں پیش کیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں ہتھیلی کے بھراؤ کے برابر سونا مرحمت فرما دیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کبھی آنے والی کل کے لیے ذخیرہ نہیں کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے کسی چیز کا سوال کیا۔ آپ نے کسی سے آدھا وسق قرض لے کر اسے مرحمت فرما دیا۔ جب ہی آدمی قرض ادا کروانے کی نیت سے حاضر بارگاہ ہوا تو آپ نے پورا وسق اسے مزید دے کر فرمایا کہ آدھا تو قرض کے بدلے میں ہے اور باقی نصف انعام۔ غرض یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جود و کرم میں بے شمار روایات ہیں۔ آج کی آڈیو کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اگلی آڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔